ایک پنجاب کے ایک علاقے کے نواب صاحب کے متعلق ایک کہانی مشہور ہے کہ وہ کہیں نکلے باہر اور انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا اور اس کے حسن میں کچھ ایسے فریفتہ ہوئے کہ انہوں نے اسے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے اپنے جو لوگ تھے انہیں کہا کہ جائیں اور پتہ کریں کہ کیا اس لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کی ایک بہن پہلے ہی ان کے نکاح میں ہے اور اسلام میں جو ہے وہ سالی کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کے لیے انہوں نے مفتی صاحب کو بلایا اور مفتی صاحب کو بلا کے پوچھا کہ مفتی صاحب اب میں کیا کروں، میں سالی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب نے کہا نہیں، اسلام میں تو سالی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی بالکل اجازت نہیں ہے، آپ شادی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب وہ جو میں نے آپ کو 10 مربع زمین دی ہوئی ہے وہاں اس علاقے میں، کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ جائیں اور فتویٰ دیں. مفتی صاحب گھر گئے، پریشانی میں ٹہل رہے تھے. آپ کو پتہ ہے جب بندہ پریشان ہو تو اکثر بیویاں اور پریشان کرنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتی ہیں. انہوں نے کہا جی مفتی صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا یہ نواب صاحب نے یہ معاملہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب آپ اگر مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں دوبارہ جاؤں گی اور کسی مسجد کے حجرے میں آپ کے ساتھ وہ باسی روٹیاں کھاؤں گی تو میں نہیں کھاؤں گی. مجھے تو اب یہ شاہانہ زندگی کی عادت پڑ گئی. اب آپ نے جو فتویٰ دینا ہے وہ اب فتویٰ خود دے لیں. اب خیر دوسرے دن مفتی صاحب جو ہیں نواب صاحب کے دربار میں پہنچے تو نواب صاحب نے کہا کہ آپ نے فتویٰ دینا تھا. اس نے کہا جی میں نے قرآن سے رجوع کیا، سالی کے ساتھ شادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، احادیث میں گنجائش نہیں ہے، فقہ میں گنجائش نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا مطلب تمہارا، میں شادی نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا نہیں میں نے ایک اور بڑا ضابطہ تلاش کیا ہے. آپ نے جس ضابطے کے تحت پہلے ہی 4 شادیوں کی اجازت جو ہے اس کو 64 میں کنورٹ کر رکھا ہے، اس کے تحت بالکل آپ شادی کر سکتے ہیں. عزیز خواتین و حضرات، علماء کرام کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں اور کچھ سالی سے شادی کی اجازت بھی مل ہی جاتی ہے.